فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. کتنے پیارے الفاظ ہیں. ہم نے تو آج قرآن چھوڑ دیا، حدیثیں چھوڑ دی. دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. اللہ کے پیارے نبی اپنی امت سے فرما رہے ہیں گزشتہ امتوں کی ایک بیماری تمہارے اندر گھس آئی ہے، وہ بیماری جس کا نام حسد ہے اور بغض ہے. ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. وہ مونڈ دینے والی ہے، وہ مونڈ دینے والی بیماری ہے. فرمایا میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ وہ ایسی بیماری ہے حسد اور بغض جو تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے. جیسے سر پر ریزر چلاؤ تو سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، حسد اور بغض سے تمہارا دین اس طرح ختم ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے نقصان بیان کیا، حسد کا اتنا بڑا نقصان ہے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں، پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے کئی مرتبہ، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ہاں دنیا نے بڑی ترقی کی ہے. آپ کسی سائنسدان کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، میرے اندر جیلسی ہے، حسد ہے، کوئی دوائی دو، دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے اس کی. یہ دوائی آپ کو ملے گی مسجد میں، یہ دوائی آپ کو ملے گی ہاں کسی عالم دین سے، وہ قرآن بیان کرے گا، حدیث بیان کرے گا. یہ دوائی مسجد میں ملے گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گی. اور وہ دوائی کیا ہے؟ ایسی بیماری جو سب میں عام ہو گئی ہے حسد کی، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم. اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا محبوب بنا دے، محبت پیدا ہو، حسد ختم ہو. آپ نے اس کا علاج فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمہارے اندر حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، ایمان مکمل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے.